السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ دیکھو، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وضو کی فضیلت۔ وضو کی کیا فضیلت ہے جو دن میں ہم 5 بار کرتے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے وضو کی فضیلت۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی دین میں آدھا ایمان ہے۔ اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ یعنی پاکی کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اب اچھی طرح وضو کرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جتنے بار وضو کریں گے تمہارے گناہ، ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں گے۔ جو چھوٹے موٹے گناہ دن بھر میں ہم کر لیتے ہیں نا، تو وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے، جا کے ترنت ہم ہمارے وضو کر لیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائیں گی اس حال میں کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، چہرے وضو کے نشانات سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو یہ ہے وضو کی فضیلت ہے کہ ہم کو ہمیشہ باوضو رہنا ہے، کیونکہ وضو سے ہمارے قیامت کے دن ہمارے اعضاء چمکیں گے، اور دوسرا ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور تیسرا ہم کو پاکی حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب وضو اور طہارت کی اہمیت کیوں زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو وضو اچھی طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک بھی بال کے برابر بھی جگہ ہماری سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ابن ماجہ صحیح کے حدیث ہے یہ۔ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ طہارت سے مراد یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ وضو کو کہا گیا ہے۔ وہ ایک طہارت وہ بھی ہوتی ہے جو گندگی سے ہم پاک ہوتے ہیں غسل کر کر، ایک طہارت ہم کو ایک پاکی وضو کر کے بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کی کنجی وضو ہے، تو جنت کی کنجی نماز ہے۔ لیکن وضو کن کن حالت میں نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے ہاتھ میں اگر موم لگ جائے، نیل پالش لگی ہو، کہیں پینٹ لگا ہو، یا پھر تیل لگا ہو، یا پھر کول کریم۔ تیل تو نہیں لگاتے ہم، کول کریم وغیرہ لگاتے ہیں نا، تو اگر وہ لگی ہو اور ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کول کریم جو ہوتی ہے چکنی ہوتی ہے، پانی ڈالنے سے پانی اس پر سے گر جاتا ہے، وہ جگہ گیلی نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس کو صابن سے صاف کر لے، اس کے بعد پھر ہم وضو بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پیشاب کے بارے میں غفلت کرنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ پیشاب سے بے حیائی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب کے چھینٹے اڑے ترنت وہ جگہ دھو لینی چاہیے۔ اس پر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے بارے میں ہوتا ہے، لہذا پیشاب سے احتیاط کرو۔ پیشاب کے چھینٹوں سے ہم کو بچنا ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے بیچ میں سے گزر رہے تھے کہ دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کوئی بہت بھاری چیز نہیں تھی جو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بہت ہی آسانی سے یہ چیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس پر سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جو کہ چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کی بے احتیاطی کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیلی لکڑی لی، ایک گیلی ڈالی، وہ ہوتے نا ڈالی، شاخ،
تو وہ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبر پہ رکھ دیا. جب تک یہ سوکھیں گی نہیں اللہ کے حکم سے ان کو عذاب نہیں ہوگا. یہ دلیل لیتے ہیں کہ قبروں پہ پھول اور پتے وغیرہ پھول وغیرہ ڈالتے نا، تو یہ دلیل لیتے ہیں. بلکہ یہ وہ نبی تھے تو نبی کو غیب کا علم ہوتا تھا اور انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکم سے کہا. اور ہم کس بیس پہ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں قبر پہ. اب ہم دیکھیں گے وضو کا طریقہ. وضو کی فضیلت دیکھ لیے، وضو کی اہمیت دیکھ لیے، پاکی کی اہمیت بھی دیکھ لی ہمارے دین میں ہم نے. لیکن اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں وضو کی نیت کرنا. سب سے پہلے ہم کو نیت کرنا ہے. اگر ہماری نیت نہیں ہے اور ہم نے وضو کے جیسے ہاتھ پیر دھو لیے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جیسا ہم نے سوچتے ہیں نا ہم وضو کے لیے جا رہے ہیں نا، یہ ہوگی نیت. اور وضو شروع کرنے سے پہلے ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. بنا بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. وضو کے بیچ میں کوئی بھی دعا نہیں ہے. وضو کے بیچ میں کوئی بھی دعا نہیں ہے. جو بھی دعا ہم کو بتائی جاتی ہے آج کل وہ پوری ضعیف ہے. اس کی بھی میں تم کو ہماری جو نیا گروپ بنا ہے اس میں اس کی آڈیو ڈالوں گی مولانا صاحب کی، کہ حسن المسلم پہ انہوں نے جو درس کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی حدیث میں وضو کی دعائیں نہیں آئی ہے. صرف وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور وضو کی بعد کی دعائیں آئی ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 2، سب سے پہلے تو دل میں وضو کا ارادہ کرنا. نمبر 2، بسم اللہ سے وضو شروع کرنا. اور نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھ کو پونچھوں تک 3 بار دھونا. پونچھوں تک مطلب یہ پنجے 2 ہے، اس کو کلائی تک 3 بار دھونا. ٹھیک ہے. 3 بار کلی کرنا. 3 بار ناک میں پانی لے کر ناک جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا. نمبر 4، 3 بار چہرہ دھونا. دیکھو چہرہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے. چہرہ دھونا فرض ہے تو یہ بھی فرض میں ہی آئیں گے کیونکہ چہرے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں رہتی ہے. نمبر 5، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئیں. یعنی پہلے سیدھے ہاتھ دھوئے پھر الٹا ہاتھ. یہ ترتیب ہم کو بتائی گئی، اسی ترتیب کے لحاظ سے ہم کو وضو کرنا ہوگا. نمبر 6، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا ہے. پھر دونوں کانوں کا ایک بار مسح کرنا ہے. تو ہم ہاتھ لیے جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے ہاتھ لے کر جائیں پورے پیچھے تک جہاں ہمارے بال ختم ہو رہے ہیں وہاں تک ہم کو مسح کرنا ہے. پھر دونوں کانوں کا ایک بار مسح کرنا ہے. تو دونوں کانوں کا مسح کیسا کریں گے؟ شہادت کی انگلی کان میں گھمائیں گے اور انگوٹھا کان کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سر کا مسح کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گزارتے ہوئے گدی تک لے آئیں. پھر گدی سے سر کے اگلے حصے تک واپس لے جائیں. یعنی گدی کس کو بولتے ہیں؟ جہاں بال ختم ہوتے. پیشانی کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا وہاں تک لے جانا، وہاں سے واپس لانا. یہ ہے سر کا مسح کرنے کا طریقہ. اب کانوں کا مسح کا طریقہ ہے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر مسح کرے. دونوں شہادت کی انگلی دونوں کانوں میں ڈال کر اس میں مسح کرے اور انگوٹھا کان کے پیچھے. نمبر 7، دایاں پیر پھر بایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں. دیکھو ٹخنوں کا دھیان رکھیے، اگر ٹخنوں تک نہیں دھوئے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، تم کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. اور عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھویا، پھر 3 بار کلی کی، ناک میں پانی چڑھا کر ناک جھاڑا. پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا. پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک 3 بار دھویا. پھر بایاں ہاتھ بھی اس طرح دھویا. پھر سر اور کانوں کا مسح کیا. پھر اپنا دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا. پھر بایاں پیر اسی طرح دھویا. پھر فرمایا رأیت رسول اللہ توضأ نحو وضوئی ھذا. مسلم کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس طرح وضو کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی وضو اسی طرح کیا. اب وضو میں ایک بار اعضاء کو دھونا فرض ہے، 2 بار 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. 2 بار اور 3 بار دھونا سنت ہے. 3 سے زیادہ بار دھونا بدعت ہے. 3 سے زیادہ بار ہم نہیں دھو سکتے. اور دوسرا، جب ہم وضو کرے تو ایک ہاتھ دھوئے تو دوسرا ہاتھ ترنت دھو لے. ایسا نہیں کہ یہ وضو کر لیے پھر اور کچھ کام آیا پھر ہم چلے گئے پھر دوسرا ہاتھ دھوئے. یعنی دوسرا ہاتھ سوکھنے سے پہلے پہلا ہاتھ سوکھنے سے پہلے دوسرا ہاتھ دھو لینا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. ترتیب وائز دھونا ہے اور جلدی دھونا ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ سوکھ گیا اس کے بعد ہم بعد میں دوسرا ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس طرح کا ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ پھر سے ہم کو وضو کرنا پڑے گا. اور بسم اللہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ
کہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وضو نہیں ہوگا. اگر بیچ میں بھی یاد آ جائے تو بیچ میں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اب وضو ہو گیا ہمارا، اب ہم کو وضو کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، جس کے لیے حدیث ہے کہ جس نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی اس کے لیے آسمان جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب اس کو وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کو یاد ہے الحمدللہ یہ. اور اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی متطہرین. اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اکیلے اور لا شریک اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اب یہ دعا کا ترجمہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ دعا ہم کو پڑھنی چاہیے وضو کے بعد. سب سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کرنا ہے، اس کے بعد وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. اس پر ایک حدیث ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ابو داؤد، ترمذی اور مسلم کی حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ ہیلو، سمجھ میں آیا نا؟ اب وضو کے شروط کیا بڑے باجی؟ بعد میں پوچھ لیں آپ کرتے. ابھی کوئی لیفٹ نہیں ہوگا. مجھے کلاس کے بعد ایک بہت ضروری بات کرنا ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. جب تک میں بولوں نا آپ کوئی بھی لیفٹ مت ہونا. اب وضو کے شروط ہے. میں بول رہی تھی کہ مدرسے میں جاتی تھی تو وضو کے درمیان کی دو باجی آپ کا آواز برابر نہیں آ رہا، بہت بریک ہو رہا ہے. تھوڑا سا گیلری میں آ کے بات کیجیے. اچھا، آپ کی آواز ہے نا بہت بریک ہو رہی باجی. اب وضو کے شروط ہیں. شروط کس کو بولتے ہیں؟ شرط کی جمع ہوتی ہے شروط. ٹھیک ہے. ایک رہیں گی تو شرط، زیادہ رہیں گی تو شروط. نمبر 1 دل میں وضو کی نیت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہماری نیت وضو کی رہیں گی تو ہی ہمارا وضو ہوگا، نہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. پانی کا پاک ہونا بھی وضو کے لیے ضروری ہے. یہ شرط ہے، اس کے بنا وضو نہیں ہوتا ہے. اب پانی کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ایک پانی، مثلا بارش، چشمہ، کنواں اور سمندر کا پانی جو پاک ہوتا ہے، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں. گندا پانی، مثلا جس میں گندگی گر جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ناپاک ہے تو ہم کو کیا پاک کریں گے نا. جو چیز اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکتی ہے اس کو دور کرنا. مثال کے طور پر موم، نیل پالش، پینٹ، تیل وغیرہ، یہ سب چیزوں کو پہلے دور کریں گے، اس کے بعد وضو کریں گے تو وضو مکمل ہوگا. جب ان شروط میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو وضو صحیح نہیں ہوگا. یہ ایک بھی چیز ہم اس میں سے چھوڑ دیں گے جو شروط ابھی میں نے بیان کی، نیت کرنا، پانی کا پاک ہونا، وضو کو بھیگنے کی نہیں بھیگنے والی چیزیں، وضو ہمارے اعضاء کو نہیں بھیگنے دے رہی، ایسی چیزیں ہمارے بدن پہ لگی ہے تو اس کو ہم کو دور کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اس کی ایک بھی شرط چھوٹ گئی تو. ٹھیک ہے. اب وضو کے فرائض دیکھیں گے. وضو کے فرائض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. چہرے دھونے میں کلی کرنا، ناک میں پانی لے کر ناک جھاڑنا شامل ہے. یہ فرائض میں سے. ٹھیک ہے. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، یہ بھی فرض میں ہے. پورے سر کا مسح کرنا، ان میں دونوں کانوں کا بھی مسح شامل ہے، یہ بھی فرض ہے. نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تمام اعضاء کو وضو کو ترتیب وار دھونا. سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا شامل ہے، یہ فرض ہے. دونوں ہاتھوں تک کونیاں دھونا، یہ بھی فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے. دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، اچھے سے مل مل کے ہاتھ لگا کر گھس کے، ایسا نہیں کہ ٹخنوں پر پانی ڈال دو تو ہو جائے گا، نہیں، ہاتھ سے گھس کر دھونا ہے.
اور تمام اعضاء، تمام وضو کے جو اعضاء ہم دھو رہے ہیں اس کو ترتیب دینا، ایک کے بعد جس کا جب نمبر ہے جب ہی دھونا ہے. سب سے پہلے ہاتھ کے پنجے دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈال کے ناک جھاڑیں گے، پھر چہرہ دھوئیں گے، ہے نا، پھر ہاتھ دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد پھر پیر دھوئیں گے. تو یہ ترتیب وائز جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا. اگر ہم آگے پیچھے کر دیں گے تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، ہم کو دوبارہ وضو بنانا ہوگا. جو شخص ان فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ فرض ہے جتنے بھی میں نے بیان کیے اس میں سے ایک بھی چھوڑ دیں گے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ فرض میں آتا ہے کیونکہ قرآن میں اس آیت کے ذریعے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے. تو اس میں سے ایک بھی اعضاء کو ہم چھوڑ دیں گے یا بنا ترتیب وائز دھوئیں گے تو بھی ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. وضو کے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. جو شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور اگر وضو کے درمیان یاد آ جائے تو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لے اور اپنا وضو جاری رکھے. اس کو ڈبل سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وضو ختم ہونے کے بعد یاد آئے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. پھر جب یاد آ جائے جب وہ بسم اللہ پڑھ لے. آپ پڑھیں گے ہم وضو کی سنتیں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے. ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. وضو سے پہلے مسواک کرنا اور نماز سے پہلے مسواک کرنا، ایسی نماز اور ایسا وضو کیا ہے؟ افضل ہے. نمبر 3، وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے. پنجوں تک دھوتے نا سب سے پہلے ہم، یہ سنت ہے. اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی زوردار سے چڑھانا اچھے سے. روزے سے نہ ہو تو اگر روزے سے رہے تو پھر نہیں چڑھانا کیونکہ حلق میں پانی جانے کا ڈر ہوتا ہے. اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھونا. ایک بار دھونا فرض ہے، 2 اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 سے زیادہ دھونا بدعت ہے. ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے. اسراف یعنی بدعت ہی ہوتا ہے. اسراف یعنی زیادہ کا خرچ کرنا. نمبر 6، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے. اگر تمہارا وضو باقی ہے، ظہر میں وضو کیا آپ نے اور آپ کا وضو باقی ہے تو عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن عصر کے لیے بھی الگ وضو کر لیا تو یہ سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتے تھے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا، اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے. اگر ہم کئی سفر پر ہے، وضو کرنا ناممکن ہے تو ہمارے وضو کو سنبھالیں اور وہی وضو سے ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سہولت میں ہمارے گھر میں ہیں، ہم وضو کر سکتے ہیں آسانی سے، تو ہر نماز سے پہلے وضو کریں، کیونکہ وضو کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں. وضو سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور قیامت کے دن ہمارے اعضاء بھی وضو کے ذریعے سے ہی چمکیں گے. ٹھیک ہے، وضو کے بعد کی مصنون دعائیں پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے. اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن دل سے اگر ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب سنتوں کو ہمارے دل میں، ہمارے زندگی میں ہم کو لینا ہے، ہمارے عملوں میں اس کو شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مسواک کرنے کی فضیلت اور اس کے مستحب اوقات. مسواک کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے اور اس کے وقت بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون سے وقت کرنا افضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت پہ مسواک کرتے تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے. منہ بھی پاک ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں. یہ احمد ترمذی صحیح بخاری کی حدیث ہے. کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب اور سنت ہے، لیکن 5 اوقات میں سنت کی اہمیت زیادہ ہے. کبھی بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں، لیکن 5 ایسے ٹائم ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو دل چاہتا تھا تو مسواک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب 5 وقت کون سے ہو؟ دیکھو، نمبر 1
वजू के वक्त। नंबर 2 नमाज के वक्त, यानी वजू से पहले और नमाज से पहले है। नंबर 3 तिलावत कुरान के वक्त, यानी तिलावत कुरान से पहले। नंबर 4 नींद से बेदार होने के वक्त, नींद से जागने के बाद। नंबर 5 मुंह की कैफियत बदल जाने के वक्त, मुंह में जो टेस्ट होता है वो अगर बदल जाए तो जब कर। ये 5 जो टाइम बताए गए इसमें मिसवाक करना अफजल है। अब हमने वजू करने का तरीका सीखे, मिसवाक सीखे, फजीलत सीखे, दुआएं सीखे, है ना। लेकिन अब वजू किन चीजों से टूटता है? नवाकिज़ वजू, नवाकिज़ यानी टूटना, नवाकिज़ वजू यानी वजू को तोड़ने वाली चीजें कौन सी है? वजू को तोड़ने वाली चीजें सबीलैन। सबीलैन से मुराद क्या है? 2 जगह से हम गंदगी को बाहर निकालते हैं ना, पेशाब या पाखाने के रास्ते को, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? सबीलैन बोलेंगे, है ना। सबीलैन बोलेंगे तो आप समझ जाना सबीलैन का मतलब होता है 2 रास्ते। तो सबीलैन से किसी भी चीज का खारिज होना, निकलना, सबीलैन से किसी भी चीज का निकलना, मसलन पेशाब, पाखाना, खून, हवा, पीप, कोई भी चीज ये 2 रास्ते से अगर निकल रही है तो हमारा वजू टूट गया। उसको फिर से सफाई करके, उसको धोकर, उसके बाद हमको नया वजू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुसलसिल कोई चीज ये चालू रहती है कोई बीमारी की वजह से, तो फिर हम उसके अंदर कपास डाल लें और फिर हर टाइम में नया वजू बनाए, उसका वजू बाकी नहीं रहता। हर नमाज से पहले उसको वजू बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक वजू से तमाम नमाजें, बहुत सारी नमाजें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सबीलैन से कोई चीज निकलती है, कोई बीमारी होती है ना, किसी का पैखाना निकल जाता है, तो किसी की हवा बार बार खारिज होती रहती है, किसी का खून निकलता है, किसी का पीप निकलता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर खून और पीप जारी है और पेशाब भी ऐसी जगह से निकलता है ना कि महसूस नहीं होता, किसी किसी की बीमारी होती है, बिना महसूस हुए पेशाब के कतरे निकलना, तो ऐसे हालत में हम क्या करें कि इसके अंदर एक कपास का बॉल बना ले छोटा सा और उस जगह पर रख ले, और फिर हर नमाज से पहले हमको वजू बनाना पड़ेगा, उसका वजू बाकी नहीं रहेगा। और नंबर 2 गहरी नींद सो जाना। गहरी नींद अगर हमको लग गई तो हमारा वजू टूट जाएगा। न जाने हमारा हाथ कहाँ कहाँ गया हो, ये हमको होश नहीं है, इसलिए हमारा वजू टूट जाएगा। नंबर 3 बेहोश हो जाना। बेहोश होने की हालत में भी हमारा वजू टूट जाता है। नंबर 4 शर्मगाह को कपड़े के बगैर हाथ लगाना, आगे या पीछे, दोनों भी शर्मगाह में शामिल है। बिना कपड़ों के अगर हमने हाथ लगाया शर्मगाह को तो हमारा वजू टूट गया, ठीक है। और ऊंट का गोश्त खाने से, बकरी और मुर्गी का गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बकरी का गोश्त खाए और उन्होंने वजू नहीं किया, उस पे नमाज पढ़े, लेकिन जब उन्होंने ऊंट का गोश्त खाए तो उन्होंने फिर से दोबारा वजू बनाए। तो इससे पता चलता है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है, फिर से वजू बनाना है। अभी तो कोई मसला नहीं, हम ऊंट का गोश्त खाते ही नहीं, लेकिन एक मसला है, ये समझने के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। शर्मगाह को बिगर कपड़े के हाथ लगाना। अब शर्मगाह को बिगर कपड़े के, कभी कपड़े से अगर हाथ लगाए तो वजू नहीं टूटेगा, लेकिन बिना कपड़े के आगे या पीछे अगर हम हाथ लगा लेंगे तो हमारा वजू टूट जाएगा। अब हमारा बच्चा है, अगर उसने पेशाब पाखाना कर लिया तो हमने उसको साफ किया, ठीक है, तो हमारा वजू टूट जाएगा, क्योंकि हमने उसके शर्मगाह को हाथ लगाया, तो हमारा वजू टूट जाएगा। देखने से नहीं टूटता है, शर्मगाह पर अगर हमारी निगाह पड़ गई, बच्चे हमेशा कभी कभी करते थे शैतानी हरकतें, हमारी नजर पड़ गई या कुछ हो गया तो हमारा वजू नहीं टूटता। वजू कब टूटेगा? जब हमारा हाथ टच होगा उस जगह पर, तो हमारा वजू टूट जाएगा, चाहे वो शर्मगाह बड़े की हो, खुद की हो या बच्चे की हो, किसी को भी, हमारा वजू टूट जाएगा बिना कपड़ों के अगर हाथ लगाएंगे तो, ठीक है। कितनी चीजों से टूट रहा है? सबीलैन से कोई भी चीज का खारिज होना, पेशाब, पाखाना, हवा, खून या पीप का निकलना से क्या होता है? वजू टूट जाता है। लेकिन अगर दूसरी जगह से कहीं निकल रहा है खून, पीप, तो वजू नहीं टूटता। हमको ऐसा बताया जाता था कि कहीं से, जिस्म के कहीं भी हिस्से से खून निकले तो वजू टूट जाता है। तो हमको कभी फुंसी आती थी या कहीं चीरा पड़ जाता था, उसमें खून निकलता था, तो हम दोबारा वजू बनाने जाते थे। लेकिन जब हमने इस मसले मसाइल को जाने, इसको पढ़े, तो हमारे समझ में आया कि वजू इससे नहीं टूटता, क्योंकि इसकी दलील ये मिलती है कि सहाबा कराम जंगों में लड़ते थे, उनको तीर लगते थे और खून बहता था और उसी हालत में नमाज पढ़ते थे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला आयत उतार देता कि जब तुम ये लड़ाई खत्म हो जाए, जंग खत्म हो जाए, तो
तुम पहले पाकी हासिल करो उसके बाद नमाज पढ़ो, ऐसा हुक्म आता था। लेकिन नहीं आया। जंग के मौके पर भी उन्होंने दुश्मन का इतना खौफ रहने के बावजूद भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। वजू बाकी रहा उनका, जब भी उनकी नमाज भी बिना वजू के नमाज नहीं होती। इसलिए सर्वेलेंस से निकलने की वजह से ही वजू टूटेगा। नहीं तो अगर कोई भी जगह से सर्वेलेंस को छोड़ के अगर कोई और जगह से हमको कट गया या जख्म है या फुंसी कभी फूट जाती है, खून निकल आता है, पीप निकल आता है, तो उससे हमारा वजू नहीं टूटेगा। ठीक है। गहरी नींद सो जाना, यानी हम ऐसी नींद सो गए, टेक लगाकर हम गहरा सो गए तो हमारा वजू टूट जाएगा। लेकिन हम बैठे बैठे ऐसे ऊँग आ गई, हमको ऐसा झोला लगता ना, बस ऐसे ऐसे हमको ऊँग आ जाती है थोड़े पल के लिए, तो उसमें हमारा वजू नहीं टूटेगा। और एक बेहोश हो जाना गहरी नींद की मानिंदी होता है, इसलिए उसमें भी वजू टूट जाता है। और शर्मगाह को बिना कपड़े के हाथ लगाने से भी वजू टूट जाता है। और 5वां है ऊंट का गोश्त खाने से भी वजू टूट जाता है। ठीक है। वजू किन किन चीजों से टूटता है याद है ना सब लोगों को? सर्वेलेंस से निकलने वाली चीज से, सर्वेलेंस से अगर निकली तो वजू टूटेगा। ठीक है। और कहीं से निकली तो नहीं टूटेगा। गहरी नींद सो जाने से, बेहोश हो जाने से, शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ लगाने से, ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। ठीक है। अब वो हालात जो नाकी से वजू नहीं है, अब ऐसी हालात में जो नाकी से वजू नहीं है, मतलब इसमें वजू नहीं टूटता है। इसमें क्या होता है? वजू नहीं टूटता है। नंबर 1, आग पर पकी हुई चीज खाना, इससे वजू नहीं टूटता है। कै हो जाना मतलब उल्टी हो जाने से भी वजू नहीं टूटता है। अगर कर ले तो अफजल है, नहीं करे तो वजू नहीं टूटता है। ठीक है। कुल्ली करके मुंह साफ कर ले, खत्म होगी बात। कोई खाना खा लिया हमने, कुल्ली कर लो, खत्म होगी बात, वजू हमारा नहीं टूटा, हमारा वजू बाकी है। नक्सीर फूटना, नाक से खून निकलना, नाक से भी खून निकल रहा है तो भी हमारा वजू नहीं टूटेगा। सर्वेलेंस के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकलना, इससे भी हमारा वजू नहीं टूटेगा। सर्वेलेंस से निकलेगा तो टूटेगा, लेकिन सर्वेलेंस के अलावा और जगह से निकला तो नहीं टूटेगा। ठीक है। और कोई बीमारी के हालत से भी सर्वेलेंस से खून जा रहा है तो भी हमारा वजू टूट जाएगा। ठीक है। हैज और निफास में तो टूटेगा ही, वो तो हालत वो गंदगी की हालत ही होती है, तो सबको पता है। लेकिन कोई बीमारी की वजह से भी खून वगैरह निकलता है सर्वेलेंस से, उससे भी वजू टूट जाता है। ठीक है। इस हालत में वजू नहीं टूटता, अगर वजू कर ले तो बेहतर है, लेकिन वाजिब नहीं है। ये सब चीजें जो खाना आग पर पकी हुई चीज, उल्टी हो जाना, नाक से खून निकलना, सर्वेलेंस के अलावा जिस्म के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलना, इससे वजू नहीं टूटता, लेकिन वजू कर ले तो बेहतर है। इसमें कोई गुनाह नहीं है, वजू कर ले तो बेहतर है, लेकिन वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। इसमें तुम्हारा वजू बाकी रहेगा। अगर तुम अमन में है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब वजू के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम का तरीका, दिल में तयम्मुम की नियत करना, जैसे वजू की नियत करे वैसे तयम्मुम की नियत करना। और बिस्मिल्लाह कहकर पाक मिट्टी पर एक बार अपने दोनों हाथों को मारना, फिर अपने चेहरे और दोनों हथेलियों के पुष्ट पर मसा करना। देखो इसमें इख्तलाफ है कि तयम्मुम की पहले तो नियत करना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है जैसे वजू का तरीका है। फिर मट्टी जो होती है तो मट्टी का ऊपर का हिस्सा हटा देना, उसके निचला हिस्सा लेना, उस पे दोनों हाथ को मारना और हाथों को फूंक मारना ताकि वो धूल जो है हट जाए। और उससे एक बार मुंह पर, और ये पंजे की पुष्ट है ना जो हमारी हथेली रहती है, उसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे दोनों हाथ अपने अपने घुमा ले, इससे वजू हो जाता है। और एक जमात है इस्लामी जमात, तो वो ये मानती है कि हथेलियों पर नहीं बल्कि पूरे कोहनियों तक हाथ को फेर ले, तो ये भी वजू का, ये भी तयम्मुम का तरीका ये बताया जाता है। ठीक है। दोनों भी दुरुस्त है। अहले हदीस में क्या है? पुष्ट पर फेरना, और इस्लामी जमात में क्या है? पूरे कोहनियों तक फेरना। लेकिन मिट्टी पे एक ही बार हाथ मारना है और एक ही बार चेहरे पर, एक ही बार हाथ पर मारना है। ठीक है। अब तयम्मुम के शुरूत क्या है? अभी हमने वजू के शर्तें पढ़ी, अब तयम्मुम के शर्त पढ़ेंगे। दिल में तयम्मुम की नियत करना ये शर्त है, जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो तयम्मुम भी नहीं होगा। मिट्टी का पाक होना, ऐसा नहीं कभी गंदी मिट्टी पर हाथ मार लेंगे कुछ भी कर लेंगे तो नहीं, बल्कि मिट्टी का पाक होना जरूरी है। और मिट्टी का पाक होना कब? अच्छी पाक जगह पर जाएं, जैसे मैदान वगैरह में जहाँ गंदगी ना हो,
اور اس میں سے اوپر کا حصہ ہٹا دے اور نیچے کے حصے سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم دو حالت میں جائز ہے، جب پانی نہ ملے، پانی کی قلت ہو، صرف پینے کے لیے پانی ہو، یا پھر بیماری کی وجہ بیمار ہو اور پانی لگنے کی وجہ سے بیماری کا خطرہ ہو، بیماری کا بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہماری بچیاں مہندی لگاتی ہے اور وضو نہیں کرتی ہے کہ ہماری مہندی میں کلر نہیں آئے گا اگر ہم دھو لیں گے تو اس پہ تیمم جائز نہیں ہے۔ ایسی وہ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرے، فلن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ کا، جب ان کا ہار گم ہو گیا تھا اور وہ جب انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ہار گم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا اور پھر ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیسے نماز پڑھے، وضو کے بنا تو نماز ہے نہیں، جب تیمم کی آیت نہیں اتری تھی۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر آئے اور بہت ان کی بیٹی کو ایسے دھکے مارنے لگے غصے کے مارے کہ آپ کی وجہ سے اتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ زور سے اس لیے نہیں چلا رہے تھے، اس لیے زور سے دھکا نہیں مار رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سوئے ہوئے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ ہو، اس ڈر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے اور کہا کہ وہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی، یہ والی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ تو پھر تمام لوگوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، تیمم کا طریقہ بتایا گیا، تیمم کیا اور وہ نماز وہاں پہ ادا کی۔ تو یہ سہولت کس کی وجہ سے ہوئی تھی، کس کو فضیلت ملی اس کی؟ عائشہ کو۔ تو سب لوگ نے بہت خوشیاں منائی کہ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو وہ تیمم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پاک مٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب کئی زمین مٹی کہیں ریتیلی ہوتی ہے، کہیں سیمنٹ کے بن جاتے ہیں نا، روڈ وغیرہ سیمنٹ کے بنے ہیں، کہیں مٹی وغیرہ ہم کو پاک مٹی نہیں ملتی ہے، تو ہم ہماری تیاری پہلے سے کریں۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو کتنی ساری تیاری کرتے ہیں نا، پانی کی بوتلیں بھر لیتے ہیں، چھتری رکھ لیتے ہیں اور گرم سوٹر رکھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہماری ڈال لیتے ہیں، ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں، اور نماز کی سہولت ہم نہیں کرتے۔ تو ہم کیا کریں، جب بھی ہم باہر جائیں تو ایک مٹی ہم منگا لے، جہاں پاک زمین جہاں بھی میدان ہوتا ہے وہاں سے مٹی منگا لے، ایک چھوٹی سی تھیلی بھر کر اس کو چھان لے، چھان کے اوپر کا جو کنکر ہے پورا ہٹا دے اور اس کو ایک کاٹن کی تھیلی میں بند کر دے اور اس کو منہ اس کا سیلے۔ وہ جیسے تم ہاتھ ماریں گے، کاٹن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ہے نا سوراخ ہوتے، تھوڑے سے جالی ٹائپ ہوتا ہے وہ، اس پہ جیسے ہم ہاتھ ماریں گے ویسے دھول اوپر آئیں گے۔ تو یہ ہمارا تیمم کا انتظام رہے گا اگر ہم سفر میں جائیں گے۔ تو اگر ہم گھر میں بھی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ہی میدان ہے اور وہاں پہ مٹی ہم کو مل جائیں گی، ابھی تو جگہ جگہ سیمنٹ کے روڈ بن گیا تو ہم کو مٹی ملنا مشکل ہے۔ تو یہ انتظام ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کو کوئی بیماری لگ گئی ہو یا پانی نہ آ رہا ہو یا کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے نا، تو یہ انتظام ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ تیمم کا سہولت ہم کو دی گئی ہے، اگر پانی نہ ملے تو ہم پاک مٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پانی کے استعمال میں کوئی مجبوری ہو تو ہم تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر پانی میں کوئی مجبوری نہیں، ہمارے من سے ہم ڈال رہے، جیسا کہ مہندی کے بارے میں میں نے بولی کہ مہندی دھو لیں گے ہم تو ہمارے کو کلر نہیں آئے گا، اس وجہ سے اگر وہ وضو نہیں کر رہے ہیں اور تیمم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کا تیمم بھی نہیں ہوا اور وضو بھی نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مثلا بیماری بڑھنے کا خوف ہو یا سخت سردی ہو، پانی کم ہو جو صرف پینے کے لیے ہو، یا کنویں میں اترنا ناممکن ہو، یا رسی اور ڈول موجود نہ ہو، یا پانی کے پاس دشمن یا خوفناک جانور موجود ہو وغیرہ، یہ سب ایسی مجبوریاں ہیں جن میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، بیماری کا خوف، یعنی بیماری بڑھ جائیں گی اگر پانی لگے گا تو۔ دوسرا سخت سردی ہو، دیکھو سردی میں ہم جوان ہیں، ہم تو کر سکتے ہیں نا وضو، لیکن جو ضعیف ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ وضو نہیں کر پاتے، تو وہ تیمم سے، سخت سردی جب ہوتی ہے تو تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پانی کم ہو، صرف پینے کے لیے ہو تو بھی، اور ہم کنویں کے پاس ہے لیکن ہم کنویں میں اتر تو نہیں سکتے نا اتنے گہرے کنویں میں، تو بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔
پانی ہمارے بازو میں تھے لیکن کنواں ہے, ہم تھوڑی اتر سکتے پانی لینے کے لیے, تو ایسی جگہ پر ہم تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا رسی اور ڈول موجود نہ ہو, رسی بھی نہیں ہے ڈول بھی نہیں ہے تو ہم پانی کیسے نکالیں گے نا, تو ایسی جگہ ہم تیمم کر سکتے ہیں. یا پانی کے پاس دشمن یا خوفناک جانور موجود ہے, ایک دشمن ہو وہاں پہ یا پھر کوئی ایسا جانور ہو جو ہم کو نقصان پہنچائے, جیسے سانپ بچھو وغیرہ پانی کے پاس ہو اور ہم پانی کے پاس نہیں پہنچ پا رہے, تو ایسی حالت میں بھی ہم تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سب مجبوری میں آئے گا, ٹھیک ہے, مجبوری میں تیمم کر سکتے ہیں. اگر تیمم کے لیے مٹی وغیرہ میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف دل میں طہارت کی نیت کر لے اور وقت پر نماز پڑھ لے. یہ بھی آیا ہے جب ہم کو ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں ہے, کوئی سادھن نہیں ہمارے پاس, پہلے تو ہم کو انتظام کرنا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کرنا, پہلے انتظام کرنا ہے. ہو سکتا ہم نے انتظام کیا اور گھر پہ بھول گئے, اب ہم سواری پہ ہے, اب وضو بھی نہیں کر سکتے, پانی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور ہمارا نماز کا وقت بھی ہو گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی صورت میں صرف دل میں طہارت کی نیت کر لے اور وقت پہ نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے وہ چیزیں جس سے تیمم جائز ہے. اب کون سی چیزوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کے قبیل سے ہیں, زمین سے ہیں, مثلا مٹی, پتھر, اینٹ, سیمنٹ, غبار, ریت وغیرہ. مٹی سے کر سکتے ہیں, پتھر وغیرہ کے جو چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ہوتے ہیں نا اس سے بھی کر سکتے ہیں, اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں, سیمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی مٹی کی قسم ہے. اینٹ بھی مٹی کی قسم ہے, مٹی سے ہی بنتی ہے وہ. اور غبار کسے کہتے ہیں, ڈسٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. دھول کہیں لگی اس سے بھی ہم, جیسے کہیں ہم بیٹھے ہیں کہیں دھول لگی ہے سیٹ پر تو اس سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں. اور ریت بھی اگر ہم بھر لیں وہ بھی مٹی کی ایک قسم ہے, اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. ارے اللہ میرے کو آپ نے بولے نہیں, آج دعا ہے. چل ٹھیک ہے, یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں. باقی کا اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ جی بھائی جی. کچھ بھی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا, کچھ بھی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا. اور کوئی بھی لیفٹ مت ہونا. دعا کے بعد میرے کو بات کرنا ہے, بات کرنے کے بعد پھر آپ لوگ, میں بولوں گی تو آپ لوگ چلے جانا, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم انی اسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا ورزقا واسعا قبلا خاشعا لسانا ذاکرا وقلبا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء اخلاق والسوء منظر والمنقلب في المال والاهل والولد. اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اني اعوذ بك من فتنة القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما, ربي زدني علما. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي اعوذ بك من همزات الشيطان
وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ تمام تعریف ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپڑ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچانا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ آپ کے ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والے بنا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا۔ اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچا لینا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔